دوسرا مسئلہ ہوتا ہے عام طور پہ تفسیری غلطی میں شان نزول، یہ پرابلم کرتا ہے۔ ہوا کیا دیکھیے گا، صحابہ کرام کے دور میں آگے لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اب اللہ کی ایک آیت نازل ہوئی، اللہ نے نہیں بیان کیا کہ ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا اس لیے میں نے یہ آیت نازل کی۔ شان نزول اللہ نے بیان نہیں کیا، شان نزول رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں نہیں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یار میرے سامنے ایسا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، شاید آیت اسی لیے نازل ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو شان نزول کا مواد ہمارے پاس جتنا موجود ہے، اس کے اندر بھی 80% مواد لوگوں کی اپنی آبزرویشنز ہیں، اللہ کا بیان نہیں، رب کے رسول کا بیان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 80% کی میں بات کر رہا ہوں، شاید 90%۔ اس لیے ہر آنے والا شان نزول ضروری نہیں وہ ٹھیک شان نزول ہو۔ تو شان نزول پہ غلطیاں مفسرین کی بہت ملتی ہیں، اس کو دماغ میں بٹھا، کیونکہ شان نزول اس وقت معتبر ہو کہ اگر اللہ ارشاد فرمائے، شان نزول اس وقت معتبر ہو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں تو لوگوں کی آبزرویشن میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ مثال دیکھیں آپ، قرآن کہہ رہا، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری لے کر آئے اس کو، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق گفتگو کر رہے تھے، یہ گفتگو کی آوازیں بڑھتی چلی گئی، اونچی آوازیں ہوئیں، اللہ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونچی آوازیں نہ کرو تمہارے اعمال برباد۔ یہ ہمارے یہاں مخصوص طبقہ ہے کہ وہ بیچارہ ایسی روایتیں لے کے اس نے کہا دیکھو جی انہیں تو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، یہ تو گستاخ لوگ تھے، اللہ نے کہا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب بخاری کی روایت کے مطابق اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ٹھیک بات نہیں کرتے تھے، اونچی ہو جاتے تھے، حضرت عمر فاروق اونچی زبان ہو جاتی تھی، یہ شان نزول ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ سورہ حجرات پڑھیں گے، پورا کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سابقون الاولون صحابہ سے متعلق صورت تھی ہی نہیں، یہ تو ٹوٹل آیت نازل ہوئی جو بعد میں لوگ یا مسلمانوں کو فتح ملنا شروع ہونے تو بعد کے کچھ لوگ جو تھے نا وہ آئے دور دراز سے، وہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ اپنے علاقے کے سیٹھ بھی ہوتے ہیں نا، اب انہوں نے قربانیاں شربانیاں کچھ نہیں دی ہوئی تھی دین کے لیے، بس آ کر کے لوگوں کے اندر ایک روب جھاڑنا، ایک بڑی بڑی باتیں کرنا اور اپنے ذرا ویلیو جھاڑنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر کے باہر بلا لینا، ایک کیجول سا، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا دکھانے۔ یہ آیت، یہ پوری صورت ان کے بارے میں قرآن نے نازل کی تھی۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن میں جو سمجھا قرآن، جب ہم یہ سورہ حجرات پہ آئیں گے آپ کو میں بتاؤں گا قرآن کا کانٹیکسٹ کیا بتائے گا کہ یہ سورت کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے۔ جو بعد میں مسلمان ہو رہے تھے اور وہ تھوڑا ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، صحابہ کرام سے سیکھ نہیں رہے تھے، تھوڑا سا بڑا پن ان میں آ رہا تھا، اللہ نے ان کو تھوڑا عتاب کیا ہے، اپنا رویہ ٹھیک رکھو۔ یہ پورا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ لوگ آگے کوئی خبر بھی دیں پہلے چیک کرو۔ اگر انہی ایمان والوں کے بارے میں آیت نازل ہو رہی تھی تو کون سے ایمان والے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چیک کرو ان کی باتوں کو؟ وہ کانٹیکسٹ ہی ہمیں بتائے گا قرآن کا کہ آیت کس کے بارے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اب یہ شان نزول بخاری کا مان لیں تو وہ طبقہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہمارے یہاں اس نے کہنا ہے سارا قصور ہی ان کا، ان کو بات کرنا نہیں آتا ہے۔ اس لیے شان نزول کی غلطیاں عموماً ہوتی ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات اللہ نے بیان کی کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کی اونچی گفتگو ہو رہی تھی میں اس لیے قرآن کی آیت نازل کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان کی وجہ سے یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے؟ یہ ایک آبزرویشن ہے، کسی نے کہا کہ یار مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت یہ باتیں چل رہی تھی، قرآن کی آیت وہ شاید ان کے بارے میں ہوئی۔ شان نزول پر غلطیاں ہوتی ہیں، یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ہمارا۔ پہلا اسٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا، روایات، اسرائیلی مواد، تفسیریں بھری ہوئی ملیں گی غلطیوں کی۔ اور دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے شان نزول جو غلطیاں کروا دیتا ہے۔ شان نزول کا بھی تعین ہم قرآن سے ہی کریں گے۔ اگر قرآن کا سیاق و سباق، قرآن کے الفاظ وہ تائید نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم کسی بھی روایت کی بنیاد پر شان نزول متعین نہیں کر پائیں گے، ہم اس کو رد کر دیں گے۔ یہ بات دماغ میں بٹھائیے گا۔ اب اس اسٹیپ کے اندر یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی اصول وہی چلے گا جو ہم، اس لیے پہلے میں نے آپ کو یہ سکھایا بھائی متن کو چیک کرنا سیکھ لو، اس لیے کہ بعد میں تفسیریں بھی حل نہیں ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کہیں کہ یار وہ لکھی تو ہیں، تفسیر میں یہ بات بھی آئی ہے، تفسیر میں یہ بات بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ سب کہتے ہیں۔ یہ مواد دونوں ہیں، حضرت علی سے متعلق بھی بہت کچھ ہے۔ آپ کو پتا بھی بخاری کی روایت پڑھاؤں ایک میں پڑھاؤں ہے بخاری کی روایت، وہ قرآن کی آیت ہے نا، وہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، قرآن کی آیت آئی تھی والذی تولی منہ کبرہ، کہ جو ان کا بڑا سردار ہے نا اس پر عذاب کرے گا اللہ۔
صحیح سند کی روایتیں حضرت علی تھے سردار. اور بخاری میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے جس کے اندر ہے کہ وہ میں ابھی پڑھاتا ہوں آپ کو. 4142 4142 یہ روایت نمبر ہے. اچھا یہ روایت کے الفاظ دیکھیے گا. عن الزہری قال علی ولید بن عبد الملک, عبد الملک نے زہری سے پوچھا, او زہری ابالغا کا ان علی کان فی من قذف عائشہ, تجھے یہ روایت نہیں ملی؟ اور یہ صحیح سند کی بات کر رہا ہے کیونکہ آگے سند بیان کر رہا ہے. ولید کہہ رہا ہے کہ تجھے یہ صحیح سند کی روایت نہیں ملی زہری کہ ام المومنین کو تہمت لگانے والوں میں حضرت علی تھے؟ قلت لا, زہری کہہ رہا نہیں میرے پاس تو صحیح سند کی ایسی کوئی بات نہیں. ولیکن قد اخبرنی رجلان من قومک, تو ولید بن عبد الملک نے کہا کہ تو راوی ہے, ثقہ راوی ہے, تیرے ہی کچھ دو دوست ہیں جو دونوں کے دونوں ثقہ ہیں, وہ تو روایت یوں بیان کر رہے ہیں. اور وہ دو بندے کون ہیں؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث. یہ دونوں راوی ہیں متفقہ طور پر محدثین کے نزدیک ثقہ. سلمہ بھی ثقہ, ابو بکر یہ بھی ثقہ, راوی دونوں ٹائٹ. یعنی عبد الملک نے پھر اپنی سند بیان کی کہ تیرے ہی دوست ہیں سلمہ صحیح راوی ثقہ راوی اور ابا بکر ثقہ راوی, یہ دونوں مجھے حدیث سنا رہے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لہما, براہ راست ام المومنین نے ان دونوں کو بتایا تھا, کان علی مسلما فی شانہا, علی ملوث تھے اس جرم کے اندر. لو کر لو جو کرنا. یہاں اس ترجمہ آیا ہوا ہے, آپ اس میں ابن حجر کو پڑھیے گا, ذرا کھول کے لکھے گا. لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں, اصل میں ہوا کیا, میں وہ ابھی آپ کو متن میں حل کراؤں گا تو بتاؤں گا. ہوا یہ سلمہ اور ابو بکر جو تھے نا, اس نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے تلفظ کی غلطی ہوئی تھی ان سے. یہ اصل میں روایت یہ تھے کہ عائشہ ثقہ بیان کر رہی ہیں کانا علی مسلما فی شانہا, کہ حضرت علی بچے ہوئے تھے. مسلم کا مطلب ہوگا بچے ہوئے, مسلم کا مطلب ہے تسلیم کرنے والا یعنی ماننے والا, ملوث ہونا. تو زبر زیر کے فرق سے ہو گیا سارا کام خراب. تو اصل روایت عائشہ ثقہ کی مسلم تھا لفظ کے ساتھ تھی, لیکن یہ جو دو راوی تھے ابو سلمہ اور ابا بکر, راوی ثقہ تھے لیکن وہ زیر کے ساتھ پڑھتے تھے اس کو, جس کا ترجمہ ٹوٹل غلط بن گیا. ترجمہ کیا بنا کہ حضرت علی بالکل ملوث تھے. اور ایک روایت میں اسی کے نیچے ابن حجر نے لکھا کہ قرآن کی آیت ہے نا والذی تولی کبرا, یہ آیت حضرت علی کے بارے میں تو تھی کہ بڑے سردار حضرت علی تھے. تو روایتیں صحیح سند کی ہیں, یہ سب صحیح سند کی بہت کچھ, لیکن محققین علماء سے ایک نے بھی اس کا روایت کو قبول نہیں کیا. اور تحقیق کے بعد یہی نتیجہ نکلا کہ مسلمہ یہ لفظ تھا, راوی نے غلط پروناؤنس کیا اس کو مسلم پڑھ کے, اس لیے ترجمے کے اندر نا اس کو خاموش کا ترجمہ کر دیتے ہیں, یعنی کہ نہیں وہ اس معاملے میں ملوث نہیں تھے, ورنہ روایت کے الفاظ میں ملوث تھے. یہ ٹرانسلیشن ہے, اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ شرح پڑھیں باقی طریق پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے. بخاری کی نہیں ہے, وہ دیگر طریق جو اس کے بیان کیے. یہاں تو مختصر واقعہ ذکر کیا نا کہ ولید اور زہری کا مکالمہ ہوا, اس مکالمے میں 3-4 عبارتیں آ گئی, لیکن یہ دیگر طریق میں بڑی بڑی بحث آئی ہے اس کے اندر. اور ایک کے اندر آیا کہ بھائی زہری سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ والذی تولی کبرا کون تھا؟ زہری نے کہا یار حضرت علی مجھے نہیں لگ رہے. پھر وہ سند بیان کرتا ہے, کہہ رہا ہے تیرے تو صحیح سند کے راوی بول رہے ہیں کہ حضرت علی تھے, اور کچھ راوی کہتے تھے وہ بھائی وہ منافق تھا عبداللہ بن ابی. لیکن کہنے کا مقصد صحیح سند میں دونوں باتیں آ گئی نا, صحیح سند میں یہ بھی آ گئی, یعنی صحیح سند میں مسلم بھی آ گیا, صحیح سند میں مسلم بھی آ گیا. مسلم مانے تو ترجمہ کیا بن گیا, حضرت علی ملوث تھے. مسلم مانے تو بچے ہوئے تھے, کیا کریں گے اب آپ, ناصبی مسلم لے کے نکل جاتا ہے اور باقی جو ہے نا وہ مسلم لے کے بچ جاتے ہیں. باتیں مل جائیں گی, باتوں سے بچ نہیں سکتے ہم, سیدھی سی بات. اب حضرت ابو بکر صدیق سے وہ مل جائیں گی, سب سے متعلق مل جائیں گی. ہم نے دیکھنا ہے بات ٹھیک ہے قرآن کی مطابقت کے اندر ہے یا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. شان نزول میں ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے, وگرنہ پرابلم ہو جاتی ہے.